السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی نے بتایا آپ کو کہ 6 نومبر کو ہماری پی ایم سی کے ریپرزنٹیٹیو سے ملاقات ہوئی. بیسیکلی ہماری میٹنگ ان کے پریزیڈنٹ سے ہوئی، پریزیڈنٹ آف پاکستان میڈیکل کمیشن ڈاکٹر اشرف تقی سے. اور میرے بھائی نے ڈیمانڈس بتائی. ہم نے جو ان کے سامنے ڈیمانڈس رکھی تھیں، پہلی ڈیمانڈ ہماری تھی کہ نیشنل ایم ڈی کیٹ از ناٹ پاسبل سر. اس کی ریزن بھی بھائی نے بتا دی کہ سلیبس میں کانٹرڈکشن تھا چاروں صوبوں کے. فیڈرل کی بک میں ایک ہی چیز کچھ اور لکھی ہوئی ہے، پنجاب کی بک میں وہ چیز اور لکھی ہوئی ہے. تو جب یہ کیس ہوگا تو نیشنل ایم ڈی کیٹ از ناٹ پاسبل. نیشنل ایم ڈی کیٹ از ناٹ پاسبل اینڈ انٹل نیشنل لیول پہ یونیفارم سلیبس کو امپلائی کیا جائے. یہ بات کی. دوسرا انہوں نے ہمیں ایشور کروایا کہ ٹیسٹ ول بی فرام کامن سلیبس. کامن سلیبس سے مراد پروونشل لیول پہ آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں آپ کا ٹیسٹ اسی میں سے آئے گا. ہم پڑھ رہے تھے یو ایچ ایس کو، اور ہم یو ایچ ایس کے سلیبس کے لحاظ سے تیاری کر رہے تھے پچھلے 8 مہینے سے. اچانک سلیبس چینج کرنا، ہمارا سڑکوں پہ آنا، رونا دھونا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. نتیجہ نکلا اس وقت جب ہم کورٹ میں پہنچے. کورٹ نے آرڈر کیا پی ایم سی کو کہ آپ ان سے ملیں. پریزیڈنٹ سے ملے. پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ بیٹا بے فکر ہو جاؤ، آپ کا ٹیسٹ آئے گا. آپ کے کامن سلیبس سے، کامن سلیبس سے مراد آپ کا یو ایچ ایس کا سلیبس جو آپ 6 مہینے سے پڑھ رہے ہیں. ہم نے کہا سر آپ نے ویب سائٹ پہ اپنا پی ایم سی کا سلیبس ایک نیا ڈالا ہوا ہے، اب ہم وہ تیار کریں یا یہ تیار کریں. تو بیٹا بے فکر ہو جاؤ، آپ لوگ یو ایچ ایس کی تیاری کرو. اس سے باہر جو بھی آیا آپ لوگوں کو ایٹ دا اسپاٹ آبجیکشن فارم دیا جائے گا. آپ اس کو اپنا جو ہے نا آبجیکشن ریکارڈ کرواؤ گے. ریویو کمیٹی بیٹھے گی، وہ آپ کے سارے ایم سی کیوز ریموو کر دے گی اگر آؤٹ آف دا سلیبس ہوئے. کوئی کچھ نہیں ہوا، کوئی آبجیکشن فارم نہیں پرووائڈ کیا گیا، کوئی ایم سی کیوز ریموو نہیں ہوا. ٹیسٹ کے بعد اب تک جو ہے نا 10-12 دن گزر چکے ہیں، ہم رو رہے ہیں، کوئی ہماری بات نہیں سنی جا رہی، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ایشو کیا گیا. اس کے بعد یہ یو ایچ ایس ہمارے پاس سے پی ایم سی کا یہ لیٹر پڑا ہے جو ہم پٹیشنرز کو انہوں نے ارسال کیا تھا، میٹنگ کے مائنیوٹس. اس کے اندر واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جو ایم ڈی کیٹ کا سلیبس ہوگا آپ کا ول ناٹ بی آؤٹ آف دا یو ایچ ایس. اور اس کے بعد یو ایچ ایس کو دینا کہا یہ کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم اس پہ بھی جا رہے ہیں کورٹ میں. ہم آپ بھائیوں سے اسی لیے یہاں پر آئے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا جو ہے نا نقطہ وہ اوپر تک پہنچائیں تاکہ ہمیں جسٹس مل سکے. باقی بس میری تو یہی ہے کہ انصاف ملنا چاہیے ان تمام بچوں کے ساتھ، اور جو کہ نظر آنا چاہیے. آپ سے گزارش تھی کہ اس سارے مسئلے کو آپ ایک انڈیویجول مسئلہ خیال مت کیجیے. آپ مجموعی صورتحال دیکھیے کہ پچھلے 1 سال سے تعلیم کے ساتھ اور صحت کے ساتھ مذاق کیا کیا جا رہا ہے. یہاں تک باقی جو طلبہ میڈیکل کے علاوہ ان کے ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں کٹس لگائے جاتے ہیں. اس کے بعد بلوچ طلبہ، پشتون طلبہ، ان کی اسکالرشپ ختم کی جاتی ہیں. آج آ کے ایک میڈیکل کی تعلیم بچتی ہے، اب اس کے بھی آپ در پر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج صرف میڈیکل اسپائرنٹ سراپا احتجاج نہیں ہے. یہ جو انفیئر پالیسیز لائی جا رہی ہیں، آج میڈیکل اسپائرنٹس بھی، جو میڈیکل اسٹوڈنٹس آلریڈی جو رجسٹرڈ ہیں وہ پریشان ہیں، ڈاکٹرس اس کے ساتھ پریشان ہیں. میں درخواست کروں گا ہمارے ساتھ سولیڈیٹی مارچ کے آرگنائزر کیسے صاحب موجود ہیں، وہ ذرا اس کو وسیع تر پر آئے ہوئے آپ کے سامنے مسئلہ بیان کریں. بہت شکریہ. ہم نے پچھلے 3 سال سے اسٹوڈنٹ سولیڈیٹی مارچ آرگنائز کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ حکومت ہماری کسی بھی ڈیمانڈ پہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے برعکس ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ مزید جو ہے ایجوکیشن میں بجٹ کٹ ہو رہے ہیں. ابھی پورے ملک کی آپ صورتحال دیکھیں، پوزیشن سراپا احتجاج ہے، گورنمنٹ کیسے اس کے فیصلے ہیں. پورے ملک کے طلباء جو ہیں اس پینڈیمک کے بعد جو مسائل انہیں دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ایکسپوز ہوئی ہے. حکومت یا ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے. ہمیں یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ اس ریاست کی جو طلباء کے لیے پالیسیاں ہیں یا جو اس عوام کے لیے پالیسیاں ہیں بالکل ان کے فیور میں نہیں ہیں، بلکہ چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہیں. وہ اپنے فائدے کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ عوام کا فائدہ ان کے بالکل نظر نہیں آتا. جو ان اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہو رہا ہے انہیں ہم نے دیکھا ہے، ان کے ہم ساتھ رہے ہیں شروع سے ہی، سارا معاملہ ہم دیکھتے رہے ہیں اپنے ساتھ ہی. تو انہوں نے پروٹیسٹ کیے، جب ان کے پڑھنے کے دن تھے تو یہ سڑکوں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اپنی بات منوانے کے لیے. تو اس ریاست کو، اس حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ ان طلباء کی جن کی عمریں ابھی 18 سال سے بھی کم ہے، وہ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ اپنی بات منوانے کے. مطلب حکومت کی کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں ہے جو طلباء کے حق میں ہو، جو عام عوام کے حق میں موجود ہو. تو اس کا جو بنیادی ہم نے اپنے 3 سال سے یہ ڈیمانڈ بھی رکھی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت موجود ہے وہ ہے طلبہ یونین کا نہ ہونا. طلبہ یونین جب نہیں موجود ہے، جنرل ضیاء نے اس پہ پابندی لگائی، تو اس کے بعد سے آج تک طلباء کی کوئی مؤثر آواز کہیں بھی موجود نہیں ہے. نہ ہی پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب آئے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ نوجوانوں کے مسائل جتنے بھی حل کریں گے، ہیومن کیپٹل کی بڑی بات کرتے تھے. تو اس میں سے ایک بھی چیز نظر نہیں آتی، بلکہ الٹا جو ہے وہ اس ملک کے طالب علم، اس ملک کے نوجوان جو ہیں وہ ان کو کوئی روشن مستقبل نہیں نظر آ رہا. جو طالب علم ہے، اب آپ نے پینڈیمک میں، چونکہ یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، پینڈیمک میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کا کیا حال کیا انہوں نے،
ان کے پاس کٹس نہیں تھی موجود. ڈاکٹرز جو ہمارے فرنٹ فٹ پہ یہ لڑ رہے تھے, ہمارے سپاہی تھے, تو ان کے ساتھ کیا حال ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, ہم جو اسٹوڈنٹ سولیڈرٹی مارچ آرگنائز کیا اس میں بھی ان کی ڈیمانڈ ہم نے شامل کی, اور ہم اب ملک گیر یہ مہم چلانے جا رہے ہیں کہ طلبہ یونین فل فور بحال کی جائیں. ڈاؤ میڈیکل کالج میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک مثال ہے کہ ان کو ہیڈ آف اسٹیٹ تھے, انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے پڑے تھے. تو میرے خیال سے جب تک اسٹوڈنٹ یونین بحال نہیں ہوتی کوئی بھی مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوتا. ہم پہلے بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آئندہ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ان کے جو بھی مسائل ہیں, ہم ملک کی تمام طلباء کے مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آج بھی اپنی اس کے بعد جو پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم ڈیٹیلز پہ بات کریں گے, ہم کس طرح ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں گے. تو میری آپ تمام ساتھیوں سے یہ درخواست ہے کہ اس جدوجہد میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ اس کو لے کے چلیں. ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ لڑائی اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہم اپنے حق میں, ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے حق میں یا جو عوام ہے ان کے حق میں بات ہو. جب تک یہ ان کے حق میں بات نہیں ہوگی, ہمارے حق میں بات نہیں, ہمارے ٹیکس کا پیسہ جو ہے ہمارے اوپر انویسٹ نہیں ہوگا, تو ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. بہت شکریہ. ریاست کا انہوں نے ذکر کیا. ریاست کی 3 بنیادی ذمہ داریوں میں سے تعلیم, صحت, انصاف. آج صحت کی تعلیم حاصل کرنے والے انصاف کے طلبگار ہیں. میں سوالات کی جانب جانے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ کوئی دوسرے ساتھی بھی موجود ہیں, انہوں نے بھی گفتگو کرنی ہے, ذرا مختصراً اگر ہم اس کو کور کر سکیں. سب سے پہلے تو مائی سلام ٹو ایوری ون. بہت شکر گزار ہے کہ آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے. پی ایم سی کی جو کہ ہماری ٹیسٹ کنڈکٹنگ باڈی تھی, اس کے اکارڈنگ سب اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا, ایون ری ایشور کروایا گیا کہ آپ کو آپ کی کتابوں سے باہر, پروونشل سلیبس سے باہر کوئی چیز نہیں آئے گی, جو آپ کی کتاب ہے انہیں ہی پڑھیں. لیکن جب ہم نے پیپر دیکھا تو نہ صرف پروونشل سلیبس سے باہر, ایون آؤٹ آف دا کورس 9 چیزیں موجود تھیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے ایم سی کیوز بھی موجود تھے جہاں میں ایک کی بجائے 2 آپشنس تھیں, اور کچھ ایسے بھی تھے جہاں پہ کوئی آپشن موجود نہیں تھی. To mention on a general overview, according to paper, the number of MCQs which were out of syllabus were 3. The number of MCQs which have no option in them were 4. The number of MCQs which have 2 options in them were 6. Out of syllabus, جو کہ provincial لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو کے پی کے سے 21 MCQs ایسے تھے جو ان کی کتابوں سے ہی باہر ہوئے. پی ٹی پی سے 20 MCQs تھے, بلوچستان سے 20 MCQs تھے, سندھ کے اکارڈنگ 15 MCQs تھے, فیڈرل کے اکارڈنگ 4 MCQs باہر تھے. ہم اسٹوڈنٹس جو کہ نہ صرف 6-7 مہینے بلکہ پچھلے 12 سالوں سے اس تیاری میں تھے, انہوں نے اینڈ پہ آگے اسٹوڈنٹس کا بالکل مذاق بنا دیا. ہم لوگ جو میڈیکل کی سوچا ہوا تھا کہ یہی ہم نے کرنا ہے, اینڈ پہ آ کے بالکل ایک جوک میں یہ بات کنورٹ ہو گئی ہے. سو وی وانٹ جسٹس. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جس طرح کے جو میرے ساتھی طلباء ہیں, میرے فیلو میڈیکل اسپرنٹس, انہوں نے بہت اچھے سے آپ سب کے سامنے جو ہے میں کہنا چاہوں گی کہ سارا مدعا بیان کیا, ہماری گریونسز رکھی. تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اسٹوڈنٹ باڈی کی طرف سے اور میرے جو ساتھی ہیں ان کی طرف سے ہماری ایک ہی درخواست ہے ارباب اختیار سے, جو کہ پی ایم سی ہیں, اور حکومت وقت سے, کہ اب ہمیں جس ذہنی دباؤ کا ہم شکار ہیں اور جن کرائسس سے ہم پچھلے کئی مہینوں سے گزر رہے ہیں, ہمیں اس سے نکالا جائے اور ہمیں جسٹس دیا جائے, اور ہمیں جو ہے ایک فیئر طریقے سے ایڈمیشن دیا جائے, نہ کہ غلط سوالوں پر اور آؤٹ آف سلیبس سوالوں کے بیسس پہ ہمیں ایڈمیشن دیا جائے. تو اس حوالے سے جو ہے 3 پروپوزلز ہم پی ایم سی کے سامنے رکھنا چاہیں گے, اور اس میں سے جو نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ یا تو رسپیکٹیو پروونسز کے لحاظ سے, جیسے کہ فجر نے بیان کیا, جو ایم سی کیوز ہیں ان کے ہمیں گریس مارکس دیے جائیں جو پروونسز کے ہیں آؤٹ آف سلیبس یا غلط ہیں. اور سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کیا جا سکتا تو ان ایم سی کیوز کو ہمارے پیپر میں سے ڈیلیٹ کیا جائے اور اس حساب سے ہمارا میرٹ بنایا جائے. اور اگر یہ بھی پی ایم سی نہیں کر سکتی تو ایٹ لیسٹ یہ کر دیا جائے ہمارے لیے کہ ایک فیئر اینڈ اسکوائر سسٹم کی بیسس پہ ہمارا پروونشل لیول پہ جس طرح پہلے ہوتا آ رہا تھا ریکنڈکٹ کروایا جائے, تاکہ ہماری جو ہارڈ ورک ہے, جو جس طرح فجر نے بھی بیان کیا کہ پچھلے 12 سال کی جو ہماری محنت ہے, ہمارے پیرنٹس کی جو انویسٹمنٹ ہے ٹائم کی, پیسوں کی, اور ہمارے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو ہرٹ نہ کیا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے. اور آپ سب کا آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں, اور آپ سب سے یہ درخواست کروں گی کہ آپ ہماری اس التجا کو ایوان بالا تک لے کر جائیں, ان لوگوں تک لے کر جائیں جو پالیسی میکنگ جن کا کام ہے, ڈیسیجن میکنگ جن کا کام ہے. اور آپ لوگوں کا پھر سے بہت سارا شکریہ. میں پھر سے باسم کے حوالے کرنا چاہوں گی.
वापस पढ़ रही। This is Pakistan Observer. Visit our YouTube channel for more informative videos. Thank you.